السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں ہم کو اپنا قرآن اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کی توحید کا کچھ حصہ بیان کروں گی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے۔ یقین جانیے اگر انسان کے پاس توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ بھی مشرک ہے تو معافی پھر بھی نہیں، اگر نبی کا چچا بھی مشرک ہے تو معافی پھر بھی نہیں ہوگی، اگر نبی کا بیٹا مشرک ہے تو اس کو بھی معافی نہیں، اگر نبی کی بیوی مشرکہ ہے تو اللہ پاک اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب تک بندہ توحید کا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کے دربار میں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے مسجد بنانا جو ہے وہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اللہ پاک کا گھر بناتا ہے اللہ کریم اس کے لیے اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کا مسجد کے ساتھ پیار ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں نظر آتا تو صحیح نہیں ہے تو مسجد بنانا بھی کام نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ نے کوئی معمولی مسجد نہیں بنائی تھی بلکہ امام المساجد تمام مسجدوں کی سردار مسجد بنائی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی مسجد تعمیر کی کہ جس کو ایک دفعہ دیکھنے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا حج کرنے سے اللہ پاک زندگی کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ مکے کے چودھریوں نے ہاتھ کھڑا کر کے یہ اعلان کیا کہ اے مکے والو، بیت اللہ پر رزق حلال لگانا ہے، دھوکے کا مال نہیں لگانا، ہیرا پھیری کا پیسہ بھی نہیں لگانا بلکہ حلال مال لگانا ہے۔ یہ مسجد مکے کا چودھری ابو جہل اور اس کے ساتھی بنوا رہے تھے اور مسجد بھی بیت اللہ بنا رہے تھے۔ اچھا اب سچ بتائیے کہ مشرکین مکہ نے مسجد بنائی، کیا وہ جنتی ہو گئے؟ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر توحید نہیں ہے تو بے شک بیت اللہ بھی تعمیر کر دیں نجات نہیں۔ اللہ پاک کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج کرنے سے زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عرفات کے میدان کی حاضری دے دیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے کما ولدت امہ الیوم، کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ابو جہل نے ایک دو نہیں بلکہ کم و بیش 50 حج کیے۔ کیا خیال ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ جنتی بن گیا ہے؟ تو ان سب باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک نجات نہیں ہوگی۔ نجات اسی وقت ملے گی جب توحید انسان کے ساتھ ہوگی، ورنہ دیکھ لیں آپ اللہ پاک نے مثالیں بیان فرما دیں کہ ایک بیوی جو ہے وہ حضرت نوح پیغمبر کی ہے اور ایک بیوی لوط نبی کی ہے۔ یہ دونوں عورتیں میرے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی نکاح میں تھیں۔ ایک 950 سال واس کرنے والے نبی کی بیوی ہے، نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے۔ یہ بات بھی سنیں کہ یہ نبی کے گھر رہنے والی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کا کہنا نہیں مانتی، مشرکہ ہے، توحید کا اقرار نہیں کرتی۔ اور دوسری بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس نے بھی پیغمبر کو نہیں مانا، ویسے نبی کے نکاح میں ہے، دونوں کے عقیدے درست نہیں ہیں۔ جب طوفان نوح آیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اے میرے نبی نوح علیہ السلام تیری کشتی میں ہر طرح کا جوڑا بیٹھ سکتا ہے، کتوں اور بندروں کا جوڑا بھی بیٹھ سکتا ہے، خنزیر تیری کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور ہر جو جوڑا ہے وہ بیٹھ کر تیری کشتی میں اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن تیرا بیٹا اور تیری بیوی تیری کشتی میں نہیں بیٹھ سکتے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک ہے، اور مشرک جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پلید ہوتا ہے۔ بندر اور گدھا تو نبی کی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، کتا بھی نبی کی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن نبی کی بیوی اور نبی کے بیٹے کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں۔ جہاز بھی اللہ کے نبی کا ہے، بیوی بھی نبی کی ہے، بیٹا بھی نبی کا ہے، لیکن اس میں بیٹھنے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ مشرک ہیں، توحید ان کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ تو اس سے اپنا کیا ثابت ہوتا ہے کہ مشرک بے شک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بات انسان کے اعمال سے بنے گی، اس کے عقیدہ توحید سے بنے گی۔ آپ حدیث پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت کا دن ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں تیرا باپ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی فرماتے ہیں، ابا جی میں نے آپ کو دنیا میں کہا تھا آپ میرا کہنا مان لیں، میں نے آپ کو واز کی، بڑی کوشش کی، لیکن آپ نے میرا کہنا نہ مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام آج تو جس طرح کہے گا میں اسی طرح کر لوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ تجھے پریشان نہیں کروں گا۔ میرے لیے آج اس سے زیادہ بڑی پریشانی اور کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام اگر تجھے شرم آتی ہے تو اپنا چہرہ نیچے کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ان کا جو باپ کو بچھو کی شکل بنا کر جہنم رسید کیا جا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی سزا ہے کس کے لیے؟ جو مشرک ہے، جو توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ مشرک کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، ویسے جو مشرک ہوتا ہے بڑا چلاک ہوتا ہے۔ جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں کوئی قاری قرآن دو جو ہم جا کر قرآن سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں مکے کے ایک شہزادے پر پڑ گئیں جس کا نام مصعب بن ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بڑے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمیر آپ ان کے ساتھ مصعب جو ہے مدینے چلے جا اور جا کر مدینے والوں کو توحید بتا، اللہ کا قرآن سنا، ان قریب میں بھی مدینے آنے والا ہوں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا طرز بیان دیا ہوا ہے، زبان ایسی میٹھی اور شیریں دی ہوئی ہے کہ حضرت مصعب جس گلی میں اور محلے میں جا کر اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں وہ سارے کا سارا محلہ ہی مسلمان بن جاتا ہے۔ مدینے والے دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اسی میں ہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک لنگڑا چودھری جو ہے بیساکھیوں پہ چلنے والا ہے، اس کا نام عمرو بن جموح ہے۔ ان قریب یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے والا ہے۔ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اے میری بیوی مدینے میں ایک نوجوان قرآن سنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، کہیں اس کے قابو میں نہ آ جائیں، کہیں لات منات کو چھوڑ کر ایک رب کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ اس کی بیوی اور اس کے نوجوان بیٹے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی اللہ والے کیا تو نے وہ قرآن سنا ہے؟ کہتا ہے نہیں سنا۔ وہ کہتی ہے سن کر تو دیکھ۔ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تجھے ہی 2-4 آیات آتی ہیں تو سنا دے۔ اس کی بیوی نے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ یہ کیا پڑھتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ آیتیں جب چودھری عمرو بن جموح سنتا ہے کہتے ہیں اللہ کی صفات کتنی پیاری ہیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی ابھی تو ابتدا ہے، سارا قرآن ہی اللہ کی صفات سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ جو آدمی ہے اس نے اپنی حویلی میں ایک اونچا چبوترا بنا کر اس پر اپنا ایک لکڑی کا رب بنا کر رکھا ہوا تھا، بت بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کا نام منات تھا۔ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے آج رات نا میں اپنے رب سے پوچھوں گا، اگر میرے رب منات نے مجھے اجازت دے دی تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا۔ یہ رات کو اپنے جھوٹے رب کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور بڑے ہی باادب طریقے سے کہتا ہے بزرگوں
یہاں مدینے سے ایک نوجوان لوگوں کو قرآن سناتا پھرتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی مسلمان بن جاؤں۔ یہ اپنی لکڑی کے رب سے باتیں کر رہا ہے، اس لکڑی سے آواز نہ آئی تو یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ادھر سے تو اجازت نہیں ملی، لہٰذا میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اس کے نوجوان بیٹے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارے بابا کو لکڑی نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ ان نوجوانوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے باپ کے اس رب کو کہیں پھینک آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو والد ہے وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ان نوجوانوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ ہمارا جو بابا ہے وہ کہیں قیامت کے دن ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم میں نہ چلا جائے۔ انہوں نے اپنے باپ کا جو وہ دیوتا تھا، منات تھا، رب اٹھایا اور مدینے میں ایک گندے پانی کے کنویں میں الٹا کر کے پھینک دیا۔ اب دن چڑھ آیا تو اس عمرو بن جموح جو تھے، یہ صبح صبح اٹھ کے اس کے آگے ماتھا ٹیکنا تھا، عبادت کرنا تھی، دیکھتا ہے وہ چبوترا تو خالی پڑا ہوا ہے۔ یہ وہاں کھڑا ہو کر سوچنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اتنی بڑی بات بھی تو کوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کہ میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو کر گھر ہی چھوڑ گیا ہے۔ اب یہ ڈرتا ہوا کسی کے سامنے نام بھی نہیں لیتا کہ میرا جو رب ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا رب جو تھا وہ تلاش کرنا شروع کر دیا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، اچانک اس گندے پانی کے کنویں کے قریب سے گزرا، کہتا ہے یہاں ہی نظر دوڑا کر دیکھ لوں شاید یہاں ہی نہ ہو۔ کنویں میں دیکھتا ہے تو اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کو ہیں۔ یہ اپنے رب کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو نے یہ کیا اچھی اور صاف ستھری جگہ تلاش کی ہے۔ یہ اس کو کنویں سے نکال کر صاف ستھرا کر کے اسی چبوترے پر بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے اب دھیان کے ساتھ رہنا، کہیں پھر تجھے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کی سیکیورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہے نا ایک تلوار جو ہے نا اس کے پاس رکھتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، رات دوبارہ سے پڑ جاتی ہے، اس کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک رات اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بابا کو تہیرگی سمجھ آ جائے۔ انہوں نے پھر اٹھایا اور وہیں جا پھینکا، صبح کو یہ پھر نکال کر لایا۔ تو پھر جب تیسری رات ہوئی تو یہ تلوار کو رسی ڈال کر اپنی جو رب ہے اس کے گلے میں باندھ دیتا ہے، کہتا ہے تجھے تو پتہ ہی ہے کہ تجھے کون اٹھا کر لے جاتا ہے، اگر آج تجھے اٹھانے کے لیے آئے تو تلوار مار کر اس کا سر اتار دینا، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ یہ ہے مشرک کی عقل۔ عقل دیکھ لیں کہ اگر عقل جہاں ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی۔ اتنے اعلیٰ رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا تو یہ مشرک کی علامت ہے۔ ان بیٹوں نے کہا کہ بابا تیری عقل کی بھی صدقے ہی جائیں۔ انہوں نے تلوار کھولی اور مردہ کتا لے کر اپنے باپ کے دیوتا کے گلے کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسی کنویں میں لٹکا دیا۔ صبح ہوئی تو یہ سیدھا وہاں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ کنویں میں ایک طرف کتا تیر رہا ہے اور ایک طرف اس کا رب تیر رہا ہے۔ یہ وہاں دیکھ کر کہتا ہے آج پتہ چل گیا ہے کہ تجھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے تو خالی ہاتھ ہوتا تھا اور آج تیرے پاس تلوار تھی تو پھر بھی تو مار کھا بیٹھا ہے۔ تو یہ وہاں ہی کھڑا ہو کر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صدق اللہ العظیم۔